فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ الفاظ کو اعراب کے ساتھ لکھنا، صفحہ نمبر 86 پر زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء لغت میں الفاظ کا تلفظ اور معنی تلاش کر سکیں۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں الفاظ اور معنی کے ضمن میں کہ کسی لفظ کا پہلا حرف اعراب کے بغیر ہو تو کیسے بولا جائے گا، مثلا غوطہ، لوٹ وغیرہ۔ اس پہ مزید میرا خیال ہے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لے اور آہنگ کے ساتھ اشعار پڑھنا، صفحہ نمبر 87 پر زبان شناسی کے تحت یہ سرگرمی ہے۔ اور یہ جو چند اشعار ہیں کسی نظم کے، ان کی بحر ذرا مشکل ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ خود بھی بچوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ حاصل تعلم اس کا یہ ہے کہ طلباء نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ برسات آئی، برسات آئی، می سے بیابان رنگے گلستان، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، برسات آئی، برسات آئی۔ اس کے بعد سرگرمی ہے، بچوں کو کہا گیا ہے کہ چڑیوں کا چند روز مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات تحریر کریں۔ صفحہ 87 پر یہ تخلیقی لکھائی کے تحت سرگرمی ہے، اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ آپ کے لیے محترم ٹیچر میری تجویز یہ ہے کہ چونکہ نظم پڑھنے کے بعد بچے ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ وہ چڑیوں کا مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدات تحریر کریں، تو اس سے پہلے آپ ویسے بھی نظم کی وضاحت کرتے ہوئے بہت ساری گفتگو کر چکے ہوں گے طلباء کے ساتھ، تو آپ انہیں یہ سرگرمی دیں کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مشاہدات تحریر کریں چڑیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، اور پھر بعد میں آپ ان کی تحریر کی جانچ کر لیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔